تو آپ نے توجہ فرمائی ہے کہ کس قدر اس میں افراط ہے اور کس قدر اس میں تفریط ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے، عقل جب موجود ہے تو نبوت کی کیا ضرورت، اور بعض نے آج کے دور تک بناتے آ رہے ہیں۔ کربلا والوں نے ایک نظریہ دیا ہے توازن کا، کربلا والوں نے نظریہ دیا اعتدال کا، کربلا والوں نے نظریہ دیا ہے عدل کا، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جس کو مرضی ہے بناؤ، یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط، اس وجہ سے کہ تم کہتے ہو کہ عقل کافی ہے، نبوت کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے انسان کو کیا کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو حواس خمسہ دیے ہیں، 5 سینسز۔ جی 5 سینسز ہمارے یہاں ہیں نا، ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم سونگھتے بھی ہیں، ہم چکھتے بھی ہیں، ہم لمس بھی کرتے ہیں، چھوتے بھی ہیں۔ تو یہ جتنی فیکلٹیز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ ساری غلطی کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے آنکھیں بھی غلطی کرتی ہیں، زبان بھی غلطی کرتی ہے، بعض اوقات قوہ شامہ ہے وہ بھی غلطی کرتی ہے، سونگنے والی طاقت وہ غلطی کرتی ہے، سننے والی کرتی ہے، ٹیسٹ والی کرتی ہے، تو فیکلٹی آف ٹیسٹ ہو گیا وہ کرتی ہے ساری۔ کس طرح مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو۔ آنکھ انسان کی غلطی کرتی ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ ایک ٹرین پہ بیٹھے ہیں، آپ کی ساتھ والی ٹرین جب وہ حرکت کرتی ہے چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم چل پڑے ہیں۔ جی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ آپ تو بالکل اسٹیشنری پوزیشن میں ہیں، آپ تو بالکل جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے نہیں چلے ہیں، آپ کے ساتھ والی جو ٹرین ہے وہ چلی ہے۔ جب آپ یہ غلطی کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں غلطی کرتی ہے، آپ کی عقل اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے، ریکٹیفائی کرتی ہے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ساتھ والی ٹرین جو ہے نا وہ گئی ہے، تم جو ہے نا ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا آپ یہاں بیٹھے، سامنے والی ٹرین جب چلتی ہے تو آپ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ وہاں ہماری ٹرین چل رہی ہے، یہاں ایسا نہیں۔ آپ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، کسی کو یرکان ہو گیا ہے، جی بیماریاں آتی رہتی ہیں نا، اب بھی بیماری کا ماحول ہے اور بیماری کا ٹائم ہے، اور ایپیڈیمک میں ہم لوگ اس وقت وبا میں، اور ہم باہر کے حالات جیسے بھی ہو جائیں، تقاضے جیسے بھی ہو جائیں، بگاڑ جتنے بھی ہو جائیں، ذکر سید الشہداء رک نہیں سکتا۔ ہر حال میں، ہر جگہ پہ اپنے انداز کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ سب جگہ جو ہے نا وہ جاری اور ساری ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ احتیاط بھی ہمارا فریضہ ہے، عزاداری بھی ہمارا فریضہ ہے، دونوں ہیں۔ عزاداری ہمارے دین کی محافظ ہے، عزاداری ہمارے ایمان کی محافظ ہے، عزاداری ہمارے عقائد کی محافظ ہے، عزاداری ہماری شریعت کی محافظ ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہے کہ آج تک یہ دین سلامت ہے، یہ عزاداری نے ہمیں بچا کے رکھا ہے۔ بعض نے شروع کیا کہ سیب عزاداری، بھائی آپ کے بچانے سے عزاداری نہیں بچتی، عزاداری نے ہمیں آج تک بچایا ہے، عزاداری ہمیں محفوظ کیے ہوئے آج تک۔ لہذا تم اس فکر میں نہ رہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے تمہیں یہ مثال آپ کو دیتا چلوں، انسان کو فرض کیا ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، جی یرکان کی بیماری ہو گئی ہے۔ یرکان میں کیا ہے؟ آنکھیں ہر چیز کو پیلا دیکھتی ہیں، یلو ہو گئی ہے، جی دنیا پوری پیلی ہو گئی ہے، جس کو دیکھا پیلا، جس کو دیکھو یلو۔ آپ کی عقل اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے، نہیں یہ تمہاری آنکھ ہو، تم بیمار ہو اس وجہ سے، ہر چیز پیلی نہیں ہے۔ یہ میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں آنکھوں کی۔ اب آپ آ جائیں زبان، کسی کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ، اب یہاں پہ آتے ہیں آپ کو ٹیمپریچر جو ہے نا چیک کیا جاتا ہے، 35 ہے، 36 ہے، 37 ہے، کتنا ہے، تب آپ کو الو کرتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ یہ بچے ماشاءاللہ اللہ نے سلامت رکھے، یہ بہت کام جو کر رہے ہیں اس وقت، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو چیک کرتے ہیں، مجھے نہیں چیک کرتے ہیں، مجھے بھی چیک کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ that's very crucial، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مجھے بھی احتیاط کرنی ہے، آپ کو بھی احتیاط کرنی ہے۔
نہیں یہ جو بلٹ پروف جو ہے یہ دیکھیں آپ میرے سامنے لگا ہوا ہے، یہ ایک جو ہے نا وہ سلسلہ، تو یہ حفاظت کے لیے، ساری حفاظتی اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، یہ کربلائی اسلام ہے۔ کربلائی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم ہر ایک، تم نے اپنی بھی احتیاط کرنی ہے، آزاداروں کی بھی احتیاط کرنی ہے۔ تو میں یہ مثالیں کیا کو دے رہا ہوں؟ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں آرام کے ساتھ۔ کسی کو جو ہے نا سخت بخار ہے، اس بخار کے عالم میں کیا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے۔ جی آج کل جو ہے نا کرونا کے لیے ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ اگر ٹیسٹ لیس ہو گیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے نا ون آف دا سائن، ایک جو ہے نا وہ سائن یہ ہے، لیکن کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انسان کو جب سخت قسم کا بخار ہوتا ہے تو انسان کی زبان میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، میٹھی چیز بھی آپ کھائیں گے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ نہیں اس میں تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، کڑوی تو ویسے ہی کڑوی ہے، اس کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ آپ کی عقل کہتی ہے کہ تم بیمار ہو اس وجہ سے، آپ کی عقل اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے۔ آنکھیں آپ کی غلطی کی، عقل نے ریکٹیفائی کیا، زبان نے غلطی کی، عقل نے اس کو ریکٹیفائی کیا۔ اسی طرح ناک بھی بعض اوقات غلطی کرتی ہے، مثلا کسی کو جو ہے نا وہ پھوڑا نکل گیا ہے ناک کے اندر، اب وہ ہر چیز کو بو محسوس کر رہا ہے، سو مچ اسمیل، اس کو اپنے ناک کی فکر نہیں ہے، اسے دنیا کی جو ہے نا بو آ رہی ہے۔ عقل اسے کہتی ہے کہ نہیں تم غلطی کر رہے ہو، اصل میں تمہارا ناک کا پرابلم ہے، تم ابھی اپنا علاج کراؤ لہٰذا تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہ میں نے ساری مثالیں جو ہے وہ اس وجہ سے دی ہیں کہ جب انسان کے حواس غلطی کرتے ہیں تو عقل اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے، عقل اس کی اصلاح کیا کرتی ہے، لیکن جب عقل غلطی کرتا ہے تو اسے کون اس وقت صحیح کرتا ہے؟ یا میرا نبی اسے ٹھیک کرتا ہے یا میرا علی اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ ہے، اس وجہ سے عقل کی ضرورت ہے۔ Why we need the prophethood? Why we need the messengership? ہماری عقل کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے حواس خمسہ غلطی کرتے ہیں، ہماری عقل اس کی اصلاح کرتی ہے، اور جب ہماری عقل غلطی کرتی ہے تو نبی اسے ٹھیک کرتے ہیں، علی اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ضرورت ہے۔ یہ کس نے منایا؟ یہ طریقہ کار جو ہے۔ Why we need the prophethood? Why we need the messengership? Why we need the divine leadership? اس کی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں چاہیے۔ یہ بتا دیا کہ نبوت کے سلسلے میں تمہیں وہ افراطی نظریہ نہیں رکھنا چاہیے، نہ تمہیں وہ تفریطی جو نظریہ، نہ حد سے بڑھو نہ حد سے گھٹو۔ جو حد سے بڑھتا ہے ہر دور میں یہ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر دور میں، توجہ کریں میری طرف سے، کیمرے چلتے رہیں گے، یا اپنا وہ بچے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، توجہ کریں۔ یہ مشکل ترین جو باتیں ہیں آپ کو آرام کے ساتھ، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ انہی دنوں میں تو سیکھیں گے، اور کون سے آپ کو سال میں دل ملنے والے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبوت کے سلسلے میں کربلا والوں نے ایک چیز جو بتائی ہے ہمیں، تم نے اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے۔ وہ نظریہ غلط ہے کہ جو افراد کا ہے۔ آپ اگر چلے جائیں نبوت کے سلسلے میں بھی جو ہے بعض نے اس طرح کیا ہے، افراد بھی کیا ہے، تفرید بھی کیا ہے، قرآن نے دونوں کو بتایا۔ بعض نے اس حد تک گھٹایا ہے، انہوں نے کہا جس طرح سورہ یاسین میں ہے، ما انتم الا مثلنا وما انزل الرحمن من شیء۔ کفار اور مشرکین نے پیغمبر کو کیا کہا؟ اپنے پیغمبر کو، آپ ہمارے جیسے بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کوئی چیز آپ پہ نہیں اتاری ہے۔ دیکھیں عجیب و غریب لوگ ہیں۔ آپ کیا ہیں جناب؟ اور تو ساڑھے جو نا پھر کیا ہوا؟ یعنی کیا ہے؟ آپ ہماری طرح ہیں، آپ ہماری طرح ہیں، آپ ہماری طرح ہیں۔
وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے آپ کے اوپر کوئی نازل، یعنی تنزیل پروردگار کا انکار کر رہے ہیں، نبوت کا انکار کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مقصرین ہیں قرآن کی نگاہ میں، جنہوں نے نبوت کا انکار کیا، جنہوں نے تنزیل پروردگار کا انکار کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں۔ کفار اور مشرکین شان کو گھٹاتے ہیں، اسی وجہ سے اہل سنت کے علماء نے یزید کو کہا کافر ہے۔ اس نے جب وہ اشعار پڑھے، لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ تو بنی ہاشم کا ایک کھیل ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی نبوت آئی ہے، نہ کوئی تنزیل پروردگار ہے۔ تو کافر کیا کرتے ہیں؟ شان کو گھٹاتے ہیں، دشمنی میں آ کر شان کو گھٹاتے ہیں، اور کچھ کیا کرتے ہیں؟ محبت میں آ کر شان کو بڑھاتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جب وہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو کہا کہ ہاشا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، قسم بخدا یہ انسان نہیں ہے، معاذ بشر، بلکہ یہ کیا ہے؟ ملک کریم۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ملک کریم ہے، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، یہ تو انسان نہیں ہے۔ اب انہوں نے شان کو بڑھایا، کتنا بڑھا دیا، اور انہوں نے شان کو گھٹایا، اتنا گھٹا دیا۔ قرآن نے بیلنس کر دیا، قرآن نے بتا دیا یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ وہ جو کفار کہتے ہیں نبوت کے سلسلے میں، وہ نبوت کے سلسلے میں وہ نظریہ غلط کہ آپ جو ہے نا ہماری طرح انسان ہیں بس، وما انزل الرحمن من شیء، آپ کے اوپر جو ہے نا وحی آئی ہے، نہ نبوت آئی ہے، نہ تنزیل پروردگار آئی ہے۔ قرآن نے بیلنس کیا ہے، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تم جیسا بشر ہوں۔ یعنی کیا ہے کہ وہ جو مصر کی عورتیں سوچ رہی ہیں کہ یہ بشر نہیں، یہ بشر ہیں، اور کفار اور مشرکین کو جواب دے دیا یوحا الی، تم کہتے ہو کہ تنزیل پروردگار نہیں ہے، مجھ کو تو وحی پروردگار آ رہی ہے۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے اسلام نے، قرآن نے دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ پیغمبر نے یہ فرما دیا کوئی بھی انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ جیسے بشر ہو، دو الگ الگ ہیں۔ یہ تھیم جو ہے، یہ تھیم یہ الگ الگ ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، کیا تم مجھ جیسے بشر ہو؟ یوحا الی، مجھ پہ تو اللہ کی وحی آتی ہے۔ مثلا جو ہے نا علم منطق میں کیا کہتے ہیں کہ انسان کی تعریف میں الانسان حیوان و ناطقن، جی انسان کیا حیوان ہے، البتہ ایسا حیوان ہے کہ جو سخن کرتا ہے، جو بولتا ہے۔ حیوان تو بیان نہیں ہے نا اس میں، علامہ البیان انسان کے لیے، حیوان کے لیے نہیں ہے۔ نطق اور سخن یہ بھی کیا ہے؟ یہ نطق اور سخن بھی انسان کے لیے ہے، حیوان تو نہیں بولتا۔ انسان میں ایک کمال جو اللہ نے رکھا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا اس کمال کو کہ اللہ نے اسے قوت بیان دی ہے، قوت سخن اللہ نے اسے دی ہے۔ اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی ہے۔ ایک جو ڈسٹنکشن ہے باقی ساری مخلوقات میں اور انسان کے لیے اللہ نے رکھی ہے، وہ یہ سخن رکھی ہے، نطق رکھا ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن یہ تعریف علم منطق والوں نے کی ہے، جو لاجک والے انہوں نے کی ہے، لیکن جو علماء عرفان ہیں انہوں نے تعریف اور کی ہے۔ انسان حیوان ہے، لیکن ایسا حیوان ہے جو حمد پروردگار کرتا ہے، ایسا حیوان ہے کہ جو حمد پروردگار کرتا ہے۔ اور اسی کو اگر آپ چلے جائیں صحیفہ مبارکہ سجادیہ میں، میرے مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لو حبس ان معرفتی معرفت و حمد، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں حمد کا طریقہ بتایا۔ اگر وہ حمد کا طریقہ نہ ہمیں بتاتا
لتصرفوا فی مننہ فلم یحمدوہ، تو ہم اگر ہمیں طریقہ حمد نہ بتاتا، ہم اس کی نعمتوں میں استفادہ کرتے، لیکن اگر ہم اس کا شکر ادا نہ کرتے تو کیا ہوتا اس کا نتیجہ یہ نکلتا، لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَىٰ حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، تو ہم انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کی منزل پر آتے، کما وصف اللہ سبحانہ، کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالی نے کہہ دیا ہے، انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ چوپایوں میں تو عقل نہیں ہے، اور ان میں عقل بھی ہم نے دی ہے، ان میں نطق ہم نے دیا ہے، ان میں سخن ہم نے دی ہے، تو یہ فرق ہے انسان میں اور باقی حیوان میں۔ تو جس طرح انسان اور حیوان میں اتنا بڑا فرق ہے، اسی طرح انسان اور نبی میں فرق ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، اسی طرح حسینیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات، برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ۔ تو کتنا بڑا فرق ہے انسان میں اور حیوان میں، بس اتنا ہی فرق ہے انسان اور نبی میں، اتنا بڑا فرق۔ کوئی نہیں ہو سکتا نبی جیسا، فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں، نہ کہ یہ تم مجھ جیسے بشر ہو، یہ فقط ایک کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ تم مجھ جیسے ہو، کسی کے لیے پیغمبر نے نہیں کہا ہے، بس ایک کے لیے کہا ہے، یا علی مثلک مثلی یا علی، روح کا روح یا علی، جسم کا جسمی یا علی، نفس کا نفس یا علی، تیری مثال مجھ سے میری مثال جیسی ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تیری جان میری جان ہے۔ یہ فقط ایک کے لیے کہا ہے، کسی کے لیے نہیں کہا، یہ میرے مولا کے لیے کہا ہے، میری مثال تیری مثال ہے، یا علی کہہ کے پکارا، یا علی۔ ایک حدیث یہ مطالب اصول سے میں نے پڑھی ہے، بہت مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، ایک ہی حدیث میں 6 دفعہ یا علی کہا، 6 دفعہ، مسئلوں کا مسئلہ یا علی، نفس کا نفسی یا علی، روح کا روح یا علی، لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے علی تیری جان میری جان ہے، اے علی تیرا نفس میرا نفس ہے۔ تو یا علی تو پیغمبر نے کہا ہے، تم کیوں نہیں کہتے ہو یا علی؟ یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ یا علی کہنا بدعت نہیں، یہ جو کہتے ہیں یا علی کہنا تو سنت ہے۔ یا علی کو میں نے اور آپ نے نہیں کہا، یا علی کہا ہے پیغمبر نے۔ سنی شیعہ سارے اس بات پہ معتقد ہیں۔ 1000 سے زیادہ حدیثیں یا علی سے شروع ہوتی ہیں، یا علی، یا علی سے شروع ہوتی ہیں۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی کہہ کے پکارا ہے۔ یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ، یا علی کہہ کے شروع کیا ہے۔ یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ، اے علی تیرا کیا کہنا، اگر کوئی انسان اتنی اللہ اسے عمر دے، زندگی دے کہ حضرت نوح جتنی عبادت جس طرح انہوں نے اپنی امت میں کی ہے، اتنی وہ عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے اور حق سچ کی عبادت کرے۔ لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ،
اللہ اسے اتنا رزق دے دے کہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ 1000 حج پاپ ادا کرے، اور آخری حج کے دوران ثم قتل صفا والمروہ مظلوما، اور پھر آخری حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومی میں مر جائے، لم یوالک لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر وہ تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا جنت جانا کجا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے۔ یا علی کہہ کے پکارا، کوئی نہیں ہے پیغمبر جیسا۔ کہتے ہیں کہ ہاں جی فضیلتیں اتنی بڑھاتے ہیں، نہیں، ہم فضیلتوں میں قطعاً قائل نہیں ہیں، نہ مقصرین کے قائل ہیں نہ غالیوں کے قائل ہیں، ہم دونوں کے خلاف ہیں۔ وہ جو دشمنی میں آ کر شان کو گھٹاتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، اور جو حد سے بڑھ کر محبت میں شان کو بڑھاتے ہیں اور ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں ہم ان کے بھی خلاف ہیں، دونوں کے خلاف ہیں ہم۔ اسی وجہ سے میرے مولا خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، دو شخص حلق فیہ رجلان، یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں، میرے متعلق 2 قسم کے لوگ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ حلق فیہ رجلان محب غال ومبغض قال، 2 قسم کے لوگ جہنم جائیں گے، 2 قسم کے لوگ ہلاک ہیں، تباہ و برباد ہیں۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ محب غال، ہے محب لیکن غالی ہے۔ اسی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں ہماری شان جتنی مرضی ہے بڑھاؤ، ہمیں رب نہ کہو، جتنی مرضی ہے، ہماری کیا مجال کیا ہے کہ ہم امیر المومنین کے فضائل کو بیان کر سکیں؟ ہم تو اس بحر بے کران اس فضائل میں سے ایک قطرہ وصول کر رہے ہیں ان مجالس میں۔ ہماری کیا مجال ہے؟ جن کی شان کے لیے پیغمبر خود فرمائیں یا علی، پھر یا علی فرماتے ہیں یا علی تیری شان کو میرے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میری شان کو تیرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور میرے اللہ کو میرے اور تیرے علاوہ جیسا ہم جانتے ہیں ایسا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا فرمایا جتنے مرضی فضائل جتنے مرضی بیان کرو، مت ہمیں خدا کہنا۔ ایک وہ شخص کی جس کی قیامت کے دن شفاعت نہیں ہونے والی ہے وہ غالی ہیں، غالیوں کی کوئی شفاعت نہیں، میرے مولا نے خود فرما دیا، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ لہذا ہم جو محبت میں افراطی ہیں ہم ان کے بھی خلاف ہیں، جو دشمنی میں تفریطی ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، دونوں کے ہم خلاف ہیں۔ معصوم نے جو طریقہ بتایا ہے میرے مولا کے فضائل کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، نہ کوئی جان سکتا ہے، اس وجہ سے کہ لوکانت الریاض و اقلامن، اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے جن اور انس اور ملائکہ لکھنے اور حساب کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، فرمایا یہ درخت سارے ختم ہو جائیں گے، یہ سارے جتنے سمندریں خشک ہو جائیں گے، میرے بھائی علی ولی کی ایک فضیلت کا بھی احسان نہیں کر سکتے۔ ایک فضیلت کا بھی وہ احسان نہیں کر سکتے۔ انسان کی کیا مجال ہے میرے مولا علی کے فضائل کو؟ میرے مولا علی کے فضائل کا حساب ہی نہیں ہو سکتا، شمار بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم ان مقصرین کے بھی خلاف ہیں جو دشمنی میں آ کے شان کو گھٹاتے ہیں۔ وہ جو مقصرین ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غالی فقط شیعوں میں سے ہیں، غالی سنیوں میں بھی بہت ہیں، غالی کرسچن میں بھی بہت ہیں، یہودیوں میں بھی بہت ہیں، عیسائیوں میں بہت ہیں، ہر مکتب میں آتے آئے رہے ہیں۔ یہ کوئی تانا نہیں دے سکتا
میں سنیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو پیر پرستی کرتے ہیں، جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ غلوب نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ بھی غالی ہیں، جا کے سجدے کرتے ہیں پیروں پہ جو ہے نا وہ مقدموں میں پڑھ کے آپ جو ہے نا وہ دیکھیں جی جا کے اور سجدہ کر رہے ہیں، یہ غالی ہیں، یہ بھی غالی ہیں۔ سنی اس طرح جو ہے نا اس قسم کے جو پیر پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بھی غلوب ہے۔ اور بعض اوقات صحابہ کے سلسلے میں دوسرا نظریہ بتا دوں، کلہم عدول، یہ بھی غلوب ہے، جبکہ قرآن میں سورہ منافقون موجود ہے۔ قرآن میں سورہ منافقون ہے اور یہ کہتے ہیں کلہم عدول، ہر ایک صحابی جو ہے نا عادل ہے، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی غلوب ہے، یہ بھی ہیں، یہ بھی غالی ہیں۔ ہم غالیوں کے خلاف ہیں، خواہ وہ اپنے ہوں خواہ پرائے ہوں، سب کے خلاف۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، کرسچن کو کہا کہ انسان بنو، انسان، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ عیسیٰ وہ کہتے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتابہ، I'm the slave of God, I'm the servant of God۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، تم اسے خدا بنا رہے ہو، یہ بھی غلوب ہے جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں جو سلسلہ ہے نبوت کے سلسلے میں یا امامت کے سلسلے میں، جو ہاتھ سے بڑھاتے ہیں محبت میں آگے بڑھاتے ہیں دونوں گمراہ ہیں دونوں ہلاک ہیں۔ خواہ وہ محبت میں بڑھائے تب بھی ہلاک ہے، دشمنی میں آ کر شان کو گھٹائے وہ بھی ہلاک ہے۔ کربلا نے درمیانی رستہ دے دیا ہے کہ علی ولی یہ پروردگار ہے، یہ ہے کربلا۔ اسلام نے درمیانی رستہ دے دیا۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ میں ختم کر رہا ہوں مجلس، مجھے پتا ہے کہ آپ 40-50 منٹ یعنی 1 گھنٹہ ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ٹھیک ہوتا ہے، تاکہ آپ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ پیار و محبت سے جو ہے نا وہ جانا چاہیے۔ دونوں یہ جو نظریہ ہے کہ خدا ہے وہ نظریہ بھی غلط، اور یہ نظریہ کہ ہم جیسے ہیں یہ بھی نظریہ غلط۔ اچھا جی، کیوں اللہ نے، اگر اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے تو ایک اور جو بڑی ضرورت ہے، جو وائی وہ نیڈ دا پروفیٹہڈ، وائی وہ نیڈ دا ڈیوائن اتھارٹی، ڈیوائن لیڈرشپ، اتھارٹیٹو پاور، کیوں ہمیں چاہیے، اس میں یہ دوسری دلیل آ جائے گی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب عقل غلطی کرتی ہے تو نبی اور علی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے چونکہ ہم ہیں بہت ناقص بندہ، کیا ہے؟ we have so much shortcomings، ہمیں بہت زیادہ نقائص ہیں۔ ہم اپنے نقائص کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ چونکہ کمال مطلق ہے، ہم جیسے ناقصوں کے پاس نہیں آ سکتا۔ جی بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ وہ اتنا کامل ہے کہ ہم تک نہیں آ سکتا، ہم اتنے ناقص ہیں تو اس تک نہیں جا سکتے۔ تو فیض تو رکا ہوا ہے، فیض رکا ہوا ہے۔ اللہ چاہتا ہے فیض پہنچائے، ہم تک وہ نہیں آ سکتا اپنے کمال کی وجہ سے، ہم اس تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے اپنے زوال کی وجہ سے۔ تو اب کیا ہو گئے؟ اب درمیان میں اللہ نے ضرورت محسوس کی، جس ضرورت کا نام ہے نبوت، جس ضرورت کا نام ہے امامت۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ فیض اللہ سے لیں اور بندوں میں تقسیم کریں۔ اب جو وہ ڈائریکٹ فیض ہم انہیں کہیں کہ وہ خدا ہیں، اور یا کہیں ہم جیسے، اگر ہم جیسے کہیں تو جس طرح ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے وہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وہ کہیں کہ خدا ہیں
خدا بھی نہیں ہے، جس طرح ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے ڈائریکٹ، ان تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے واسطے بنائے، اللہ نے وسیلے بنائے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم ڈائریکٹ مجھ تک نہیں آ سکتے، مجھ تک تم نے پہنچنا ہے تو وسیلہ یا نبی کا قرار دو یا علی کا قرار دو۔ ان انبیاء کے ذریعے تو مجھ تک آ سکتے ہو، ان رسولوں کے ذریعے تو مجھ تک آ سکتے ہو۔ کیا وہ رسول خدا ہیں؟ کیا وہ نبی خدا ہیں؟ کیا وہ انبیاء خدا ہیں؟ نہیں، نہ خدا ہے نہ ہم جیسے ہیں۔ وہ جو مڈل گراؤنڈ اللہ نے بنایا، درمیان میں جو اللہ نے واسطہ بنایا، اسی واسطے اور وسائط کا نام ضرورت انبیاء ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ فیض اللہ سے لیتے ہیں، بندوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ واسطے ایسے ہیں، اسی وجہ سے ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے وسیلہ ہے، ہر نبی۔ مشکل جب بھی پڑتی ہے تو واسطہ دیتے ہیں۔ آدم کی امت مشکل پڑی، واسطہ آدم کا دیا۔ نوح کی امت مشکل پڑی، واسطہ نوح کا دیا۔ ابراہیم کی امت مشکل پڑی، واسطہ ابراہیم کا دیا۔ موسیٰ کی امت مشکل پڑی، واسطہ موسیٰ کا دیا۔ موسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کی، اللہ نے انہیں 10 سے 10 کتنی سے کتنی نعمتیں دے دی۔ زمین پہ بیٹھے ہوئے من و سلوہ ان کے لیے آ رہا ہے، فرعونیوں سے نجات انہیں مل رہی ہے۔ ہر قسم کی جو بھی دعا کرتے ہیں، ساری کی ساری ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کا سارا ہے نا۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے وسیلہ بنتا ہے۔ جب بھی مشکل پڑتی ہے واسطہ نبی کو دیتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جس بھی امت کو مشکل پڑی اس نے واسطہ اپنے نبی کا دیا۔ ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں، جب نبیوں کو مشکل پڑتی ہے واسطہ علی کا دیتے ہیں، واسطہ نبی کا دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو وسیلوں کے وسیلہ ہیں، جو واسطوں کے واسطہ ہیں۔ لہذا ان کی شان جو گھٹانے والے ہیں ہم ان کے بھی خلاف ہیں، جو حد سے بڑھانے والے ہیں ہم ان کے بھی خلاف ہیں، جو غالی ہیں ان کے خلاف ہیں، جو مقصر ہیں ان کے بھی خلاف ہیں۔ غالی محبت میں آ کر شان کو بڑھاتا ہے، خارجی دشمنی میں آ کر شان کو گھٹاتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، یہ فرق ہے۔ یہ جو کربلا میں تھے یہ خارجی لوگ تھے، اسلام کی اور خارجیت کی جنگ ہے، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے۔ لیکن جس میں رمق ہے تھوڑی بہت ایمان کی، وہ اس بات کو جو ہے نا ضرور سمجھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا قافلہ جا رہا ہے، قدم قدم پہ خطبے ہو رہے ہیں، ان کو پڑھیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 بڑی منازل ہیں کہ جس پہ امام نے خطبے دیے ہیں۔ ایک خطبہ جو منزل اشراق پر، یہ میرے اور آپ کے امتحان کی منزل ہے، اس کے بعد کی منزل کربلا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جب پہنچے منزل اشراق پر تو ہور کا لشکر آ گیا۔ بڑے پیاسے تھے یہ لوگ، بہت پیاس تھی انہیں۔ اس ہور کے لشکر کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عباس، علی اکبر، ان کی سب سواریوں کو پانی پلاؤ۔ ساری سواریوں کو پانی پلایا گیا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی پیاس کی وجہ سے اتنا نڈھال تھا کہ گر گیا۔ خود سید الشہداء جاتے ہیں اور اپنے چلو سے اسے پانی پلاتے ہیں۔ پھر امام تاکید کرتے ہیں، امام ہمارے بہت مہربان ہیں، بہت زیادہ رؤوف ہوتے ہیں، ہمارے والدین سے زیادہ ہم پہ مہربانی، رحم و کرم۔ پھر امام نے فرمایا کہ عباس، علی اکبر، یہ گھوڑے جب پانی پیتے ہیں نا تھوڑا پانی پی کے منہ اٹھا لیتے ہیں، ان کو پھر پانی پلاؤ، 3 دفعہ کم از کم پانی پہ منہ اٹھائیں پھر پانی ان کو پلاؤ۔ تھوڑا پانی پیتے ہیں پھر منہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ منہ اٹھاتے جائیں پانی کو ہٹا دو، پانی نہیں ہٹانا ہے،
پانی وہیں پہ رکھنا ہے، 3 دفعہ ان کو پلانا ہے۔ نماز کا ٹائم آتا ہے، یہ پہلا مرحلہ امتحان ہے حور کے لیے۔ دل اگر صاف ہو نا انسان کا تو بی بی کرم کر دیتی ہے۔ دل میں اگر صفائی ہو، دل میں کچھ نہ ہو، پہلا مرحلہ امتحان ہے۔ امام نے فرمایا میرے نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے جماعت کرانا ہے اپنے فوج کو، اپنے لشکر کو، یا مختصر سا تم جاؤ، تم اپنے فوجیوں کو جماعت کراؤ۔ اور نے کہا کہ میری کیا مجال ہے کہ میں جماعت کروں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ پہلا مرحلہ امتحان ہے۔ اور نے کہا میں جماعت نہیں کراؤں گا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ پیچھے اور نے پیچھے نماز پڑھی، امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ پھر امتحان کے پہلے مرحلے میں سرخرو ہو گیا ہے، بدنیت نہیں تھا، بے تہذیب بھی نہیں تھا، اخلاق سے عاری بھی نہیں تھا، بہت ادب والا شخص تھا، بہت محبت والا شخص تھا۔ کہا میں آپ کے مقابلے میں آ کے جماعت نہیں کراؤں گا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ نماز تمام ہو گئی۔ نماز جو تمام ہوئی، اب ایمان کے دوسرے درجے کی طرف یہ جا رہا ہے شخص، ایلیویشنز ہو رہی ہیں، اس مرحلے کمال تک جو ہے نا پہنچ رہا ہے یہ شخص۔ اس نے چونکہ حکم ہے گورنر کا کہ حسین کی جو مختصر سی فوج ہے اسے گھیر کر کوفہ لایا جائے، اس نے پہلے بات کی، امام نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، نماز کا ٹائم ہے، اب نماز پڑھنی ہے، تم جاؤ اپنے لشکر کو نماز پڑھو، میں اپنی فوج کا نماز پڑھاؤں گا۔ کہا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ نماز تمام، اب دوسرے مرحلہ آگے امتحان کا۔ امام نے فرمایا جب اپنی مختصر سی فوج کو کہ چلے حرکت کریں، اس نے کیا کیا ہے، امام کے گھوڑے کی لگام کو کھینچا۔ عربوں میں اگر گھوڑے کی لگام کو کھینچا جائے تو یہ سب سے بڑی گستاخی، کسی کے اگر گریبان پہ جس طرح انسان ہاتھ رکھتا ہے اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ اس نے جب امام کے گھوڑے کی لگام کو جب کھینچا، امام منزل ہدایت پر ہیں اور یہ منزل امتحان پر ہے، اور یہ منزل ایمان پر۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اس کی منزل امتحان اور ایمان کس منزل پر ہے۔ اس نے جب لگام کو کھینچا، امام نے فرمایا سکلت کا امک یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کیا کیا، کیا گستاخی کی ہے تم نے۔ اس نے لگام کو چھوڑا تو ایک بہت زیادہ جو غیرت عرب ہے، کسی کی ماں کا نام لینا عربوں میں، سر جھکا کے ایک جملہ کہا، آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، میں آپ کی ماں کا نام سوائے خیر النساء کے کچھ نہیں کہہ سکتا، سوائے خیر کے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی مادر گرامی کا نام تو وضو کے ساتھ لیا جائے، میں کس طرح آپ کی مادر گرامی کا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ایسا ہے کہ شہزادی نے ایسا کرم کیا حور کے اوپر، یہ جو عزت تھی نا بی بی کی جو عزت احترام حور کی نگاہ میں، مولا آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، میں آپ کی ماں کا نام سوائے خیر کے کچھ نہیں لے سکتا۔ شان جو تھی، مرحلہ ایمان اس کا بڑھتا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ تک۔ اور بی بی نے جو کرم کیا، آ گئی نے جب شب عاشور، کہتے ہیں کہ حور کا بدن اس میں کپ کپی ہے، حور کے بدن میں لرزہ ہے، حور کا بدن کانپ رہا ہے۔ ہاں اوس ابن مہاجر آتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں حور، اگر کوئی کوفہ میں مجھ سے پوچھتا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن حور گرمی بہت ہے، میں نے ابھی اپنے گھوڑے کو پانی پلایا لیکن یہی پتہ چلتا ہے ابھی تک پیاسا ہے۔ حور کے سامنے ایک جام بھر کے پانی کا لایا گیا، حور نے پانی کو پھینکا، اس کے بعد بتایا گیا غلام آیا،
غلام نے ان کے بھائی کو بتایا حر کے کہ حر بہت زیادہ پریشان ہے. بھائی آیا, بھائی کو کہا خیام حسینی کے پشت پہ لے جا کر بچوں کی وہ آواز سنائی جہاں پہ کہہ رہے تھے العطش العطش العطش. واپس آئے, اپنے بیٹے سے مشورہ کیا, بیٹا اتنا بتا دو اگر ایک طرف جنت ہو دوسری طرف جہنم ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے نے ایک جملہ کہا, بیٹے نے کہا بابا قیامت کے دن خاتون جنت کو کیا جواب دو گے؟ جواب مل گیا تھا. اب حر نے کیا کیا؟ حر نے کہا اس طرح کرو, یہ رومال لے لو, میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو, میں نے ان ہاتھوں سے گستاخی کی تھی, مولا کے گھوڑے کی لگام کو میں نے کھینچا تھا, ان دونوں ہاتھوں کو باندھو. ادھر سے باندھنا تھا, ادھر سے دعا کیا کی؟ اللہم انی عربت الیک, پروردگار میں توبہ کرتا ہوں, میں ہی ہوں جس نے گستاخی کی ہے, میں ہی ہوں کہ جس نے نبی زادیوں کے دل کو لعنت ڈرایا ہے, میں ہی ہوں جس نے یہ ساری جسارتیں کی. ادھر سے اعلان ہوا عباس جاؤ میرے آخری مہمان کا تم جا کے استقبال کرو, اس کشتی نجات کے آخری مسافر کا تم استقبال کرو. ایسے میں عباس آگے بڑھے, ایسے میں عون آگے بڑھے, ایسے میں محمد آگے بڑھے, ایسے میں مہدی اکبر آگے بڑھے. یہ جب پہنچتا ہے سب سے پہلے قدموں پہ گر جاتا ہے, ایک جملہ کہتا ہے حالی من توبہ, کیا اس گستاخ کے لیے پھر بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں حور نگاہیں اٹھا کے دیکھ, چہرہ اٹھا کے دیکھ. چہرہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے, کہتا میں تب تک مجھے سب سے پہلے اذن جہاد دیا جائے. فرماتے ہیں تو حور اس وقت آیا جب ہمارے پاس پانی تک موجود نہیں ہے, اب تیری ہم کس طرح خدمت کریں, تیری مہمان نوازی کس طرح کریں؟ بس یہی ہے, سب سے پہلے بھیجا, اس کے بعد جب زین سے زمین پر آتے ہیں میرے مولا خود جاتے ہیں, جا کر دیکھا حور کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا. اپنی آغوش میں رکھنے کے بعد حور تو نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رومال سے باندھا تھا نا حور کی پیشانی پہ, کہتے ہیں خاک کربلا سے چاہا کہ حور کا خون رک جائے, جب نہیں رکا اس کے بعد میرے مولا نے اپنی قبا کی جیب سے اپنی ماں زہرا کا رومال کو نکالا, حور کی پیشانی پہ باندھا. اور تیرا کتنا مقدر ہے, اور تیرا کتنا نصیب ہے, مولا کی آغوش بھی مل گئی, زہرا مرضیہ کا رومال بھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. پروردگار ہم سب کو کربلا کی ان جو ایک عظیم مجاہد ہو رہے ہیں ہم سب کو حر بنا دے. پروردگار یہ عزاداری, یہ ماتمداری, یہ سوگواری ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے. پروردگار جتنے مومنین مومنات حاجات لے کر آئے ہیں باب الحوائج کے صدقے ان کی جملہ حوائج الشریعہ کو پورا فرما. جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما. پروردگار یہ مرکز اہل بیت تیرے مقدس ناموں میں سے ہے, پروردگار اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اس کے جتنے خدمت گزار ہیں دامیں درہمیں سخنیں, پروردگار تو ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما, عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین. سر کے سینے سے برچھی چھڑانا مشکل ہے, اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے, اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے, اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل
کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے۔ بسم اللہ جی۔ اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل، بسم اللہ۔ اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، پسر کے سینے سے برچھی چھڑانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے۔ بسم اللہ۔ اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے۔ دل پہ در کی جو حالت ہے حر سمجھتا ہوں تمہارے صبر کی، لیکن میں داد دیتا ہوں کہ جیسے تم یہاں آئے ہو آنا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے۔ بسم اللہ۔ اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، پسر کے سینے سے برچھی چھڑانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے۔ جو حال ہونا ہے قاسم کا اس کا حال نہ ہو، کہ تیرے لال کی میت تو پائے مال نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ٹکڑے اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے۔ پسر کے سینے سے برچھی چھڑانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا 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 مشکل ہے۔ پکارا حر کا پسر رو کے، اے شہ عصمت سلام کے لیے اٹھنے بھی نہیں ہمت، کہ پیاسے ہونٹوں سے مولا بلانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا 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 مشکل ہے۔ یہ وقت کیسا ہے تم کو خبر نہیں بھائی، تمہارے ساتھ تمہاری
بہن نہیں آئی، جگر کا زخم پھوپھی کو دکھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، سر کے سینے سے برچھی چھڑانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، تمہاری زوجہ کو زینب سنبھالتی بھیا، عجیب وقت ہے ماں کو بتائیں گے آدھا، جوان لیے ماں کو بتانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، یوں زرد چہرہ ہے جیسے کہ مان جھلتی ہے، میں دیکھتا ہوں کمر تیری جھکتی جاتی ہے، تیرے لیے یہ شہادت بھلانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، سر کے سینے سے برچھی چھڑانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، صدائیں آتی تھی اکبر یہ حر کے لاشے سے، اکیلے لاشا اکبر اٹھاؤ گے کیسے، کہا تھا آپ نے میت اٹھانا مشکل ہے، یا حسین 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 اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔